بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نواں چیپٹر ہم شروع کر رہے ہیں اینیمل فارم کا۔ چیپٹر نمبر 9۔ کہانی یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ جو باکسر ہے وہ خوب محنت کر کے اپنے طور پر کوشش کر رہا ہے کہ جو مل ہے وہ ہوائی مل کا دوبارہ سے اس کی تعمیر ہو جائے۔ دیکھتے ہیں اس پارٹ میں کیا ہوتا ہے۔ باکسر کے پیر کے زخم بھر چکے تھے۔ جانوروں نے ہوائی مل کی دوبارہ تعمیر کا جشن فتح کے ختم ہوتے ہی شروع کر دیا تھا۔ باکسر نے ایک دن بھی آرام کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ اس نے اسے اپنی عزت کا مسئلہ بنا لیا تھا۔ دوسرے جانور یہ نہ سمجھیں کہ وہ زخموں کے درد کا شکار ہے۔ شام میں خاموشی سے کلوور کو ضرور بتا دیا تھا کہ اس کے کھر میں شدید درد ہے۔ کلوور نے جڑی بوٹیوں کو چبا کر مرہم بنایا اور اس کو باکسر کے زخموں پر لگا دیا، اور دونوں نے یعنی بینجمن اور کلوور نے باکسر سے کہا کہ وہ ذرا کم محنت کیا کرے، جان ہے تو جہان ہے۔ لیکن باکسر نے ان باتوں کو نظر انداز کر دیا، پھر کہنے لگا کہ بس اس کی ایک خواہش ہے کہ میں جب ریٹائرڈ ہوں تو ہوائی مل کام شروع کر چکی ہو۔ شروع میں مویشی خانے کے لیے قوانین سازی کے وقت گھوڑوں اور سوروں کے کام کی عمر 12 سال رکھی گئی تھی، یعنی وہ 12 سال تک کام کریں گے، اس کے بعد ریٹائر ہو جائیں گے۔ اس کے بعد انہیں ریٹائر ہو جانا تھا۔ گائے کے ریٹائرمنٹ کی عمر 14 سال، کتے 9 سال، بھیڑیں 7 سال، مرغیاں اور ہنس 5 سال۔ ریٹائرمنٹ کے بعد انہیں پنشن کا حقدار بھی قرار دیا گیا تھا۔ ابھی تک کوئی بھی جانور ریٹائر نہیں ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود اس مسئلے پر بار بار گفتگو ہوتی رہتی تھی۔ اب جب کہ باغ سے ملحق ایک کھیت میں بویا جا چکا، تو یہ افواہ اب پھیل گئی کہ ایک چھوٹی چراگاہ کے ارد گرد باڑ لگا کر عمر رسیدہ جانوروں کے لیے احاطہ بنا دیا گیا ہے جس میں وہ رہا کریں گے۔ کہا جاتا تھا کہ گھوڑوں کو روزانہ 5 پونڈ مکئی اور سردیوں میں 15 پونڈ سوکھی گھاس، جس کے ساتھ چھٹی کے دنوں میں گاجر یا اگر ممکن ہو سکا تو سیب ملا کرے گا۔ باکسر کی 12ویں سالگرہ آنے والی گرمیوں میں ہونے والی تھی، یعنی باکسر کا ٹائم جو ہے وہ پورا ہونے والا تھا، اور سب سے پہلے شاید ریٹائرمنٹ باکسر ہی کی ہوتی۔ ٹھیک ہے، آگے لکھتے ہیں جناب۔ اچھا جی۔ اس وقت زندگی مشکل تھی۔ موسم سرما پچھلے سال کی طرح سخت سرد تھا اور خوراک کی کمی تھی۔ ایک بار پھر سب جانوروں کے راشن میں کمی کر دی گئی، سوائے سوروں اور کتوں کے۔ اسکوائلر نے اظہار حیرت کیا کہ راشن میں کمی اینیملز کے اصولوں کے خلاف نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا، یہ ہمیشہ میڈیا پرسن ہے جو ہمیشہ جتنے بھی اقدامات کرتا ہے ان کا سربراہ، فوجی ڈکٹیٹر، وہ سارے اقدامات کی ریزن دینے کے لیے اور اس کو یہ بتانے کے لیے کہ وہ عوام کے حق میں بہت بہتر ہیں، ہمیشہ اسکوائلر جو ہے وہ کسی نہ کسی دلیل کے ذریعے، کسی نہ کسی پازیٹیو رخ کے ذریعے سارے جانوروں کو مطمئن کر دیا کرتا تھا۔ تو اسکوائلر نے اظہار حیرت کیا کہ راشن میں کمی اینیملز کے اصولوں کے خلاف نہیں ہے۔ بہرحال اسے جانوروں سے اس بات کو ثابت کرنے میں کوئی دشواری پیش نہیں آئی کہ حقیقتاً اشیاء خوراک کی اتنی کمی نہیں ہے جتنی دیکھنے میں لگتی ہے۔ فوری طور پر حصہ خوراک میں تھوڑا بہت رد و بدل تو سمجھ میں آ جانے والی بات ہے۔ اسکوائلر ہمیشہ اسے راشن میں کمی کے بجائے حصہ خوراک میں رد و بدل کہا کرتا تھا۔ لیکن جونز کے مقابلے میں اب پیداوار زیادہ ہوتی ہے۔ اس نے باریک اور تیز آواز میں جلدی جلدی پڑھا کر بتایا اور ثابت کیا
کہ انہوں نے کتنی گھاس، کتنے اوٹس، کتنے شلجم جونس کے مقابلے میں زیادہ پیدا کیے ہیں۔ جونس کے زمانے میں زیادہ گھنٹے کام کرتے تھے، اب کم گھنٹے کام کیا کرتے ہیں۔ اس وقت ان دنوں کے مقابلے میں پانی زیادہ صاف ہوا کرتا ہے، ہم جانوروں کی عمریں بھی زیادہ ہوا کرتی ہیں۔ آج کل ہمارے بچوں کی اموات کا تناسب بھی کم ہے، اور یہ کہ ہمارے تھان میں سوکھی گھاس زیادہ ہوا کرتی ہے اور پسو بھی کم ہوا کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی وہ ایک ایک جو بات ہے اس کو بیان کر رہا ہے کہ جونس کے مقابلے میں جو اب کی حکومت ہے اس کا کام کرنے کا طریقہ بھی بہتر ہے، وہ اس نے ہمیشہ ترقی بھی کی ہے، اس کی پیداوار بھی زیادہ ہوئی ہے۔ یہ سب باتیں تو وہ ڈالتا ہے نئی حکومت کے نیپولین کے کھاتے میں، لیکن جو خوراک کی کمی ہے اس کو وہ بیلنس کرنے کے لیے کچھ اور دلیل دیتا ہے کہ خوراک اصل میں کمی نہیں ہوئی ہے، بلکہ خوراک میں رد و بدل ہوئی ہے۔ تو یہ ہمارے ہاں بھی اسی طریقے سے الٹ پھیر کرتے ہیں سارے، بتانے کے لیے لوگوں کو کہ مہنگائی نہیں ہوئی ہے۔ جانوروں نے ایک ایک لفظ پر یقین کر لیا۔ حقیقت یہ تھی کہ جونز اور اس کے دور کی ساری باتیں ان کے ذہنوں سے نکل چکی تھیں۔ وہ صرف یہ جانتے تھے کہ آج کل کی زندگی سخت اور تکلیف دہ ہے۔ وہ یہ جانتے تھے کہ وہ کبھی بھوکے ہوتے ہیں اور کبھی سردی سے ٹھٹر رہے ہوتے ہیں۔ انہیں معلوم تھا کہ وہ تھوڑی دیر سوتے ہیں اور باقی اوقات کام کرتے رہتے ہیں، لیکن انہیں اس میں شبہ نہیں تھا کہ پہلے والے دن آج سے خراب تھے۔ اب اس یقین پر وہ خوش تھے، لیکن یہ بات ضرور تھی کہ پہلے وہ غلام تھے اور اب آزاد۔ یہ یقیناً بہت بڑا فرق تھا جس کی اسکوئلر نشاندہی کرنا نہیں بھولا تھا۔ ٹھیک ہے، ان سب چیزوں کا عام آدمی کو فائدہ بالکل بھی نہیں ہو رہا۔ اب کھانے والے منہ بہت سے تھے۔ موسم خزاں میں 4 سورنیوں نے ایک ساتھ بچوں کو جنم دیا تھا، جو کل ملا کر 31 تھے۔ وہ بچے چت کبرے یعنی 2 رنگوں والے تھے، اور چونکہ فارم میں صرف نیپولین ہی نر سور تھا، اس لیے یہ بات واضح تھی کہ وہ کس کے بچے ہیں۔ بعد میں لکڑی اور اینٹوں کی خریداری کے بعد اعلان کیا گیا کہ فارم ہاؤس کے باغ میں ایک اسکول تعمیر کیا جائے گا۔ فی الحال ان سور کے بچوں کو نیپولین خود کچن میں ہدایت دیتا تھا، لیکن اب وہ اپنی مشق کے ساتھ باغ میں چلے آئے اور دوسرے بچوں کے ساتھ کھیلنے سے منع کر دیا۔ اس وقت ایک اور قانون بنا دیا گیا کہ اگر کوئی دوسرا جانور راستے میں سور کو دیکھے تو اسے چاہیے کہ ایک طرف کھڑا ہو جائے، اور یہ کہ ہر سور چاہے وہ کوئی بھی ہو، اسے اس بات کا استحقاق ہوگا کہ وہ اپنی دم پر اتوار کے روز سبز ربن باندھ ہے۔ ٹھیک ہے، کلاس ڈیولپ ہو رہی ہے، اپر کلاس اور حکمران کلاس ڈیفرنٹ ہوگی اور عوام جو ہے ڈیفرنٹ ہوگی۔ مویشی خانے کا یہ سال بہت اچھا گزرا تھا، لیکن پیسے کی کمی اب بھی تھی۔ ابھی اسکول کے لیے اینٹ، ریت اور چونا خریدنا تھا، اس کے علاوہ ہوائی مل کے لیے مشینری بھی خریدنی تھی، اس لیے ضروری تھا کہ بچت کی جائے۔ پھر لیمپ کے لیے تیل اور موم بتی کی فراہمی بھی ضروری تھی تاکہ گھر روشن ہو سکے۔ نیپولین کی میز کے لیے شکر، دوسرے جانوروں کو شکر کھانا منع تھا کہ وہ موٹے نہ ہو جائیں، کی ضرورت تھی۔ مزید یہ کہ اوزاروں، کیلوں، رسیوں، کوئلہ، وائر، لوہا، کتوں کے لیے بسکٹ بھی ضروری تھے۔ گھاس کا ایک ڈھیر اور آلو کی فصل کا کچھ حصہ فروخت کر دیا گیا۔ انڈوں کی فروخت کا معاہدہ بھی بڑھا چڑھا کر 600 انڈے فی ہفتہ کر دیا گیا۔ چنانچہ اس سال مرغیوں نے زیادہ بچے نہیں نکالے تاکہ اپنی تعداد برقرار رکھ سکیں۔ دسمبر میں خوراک کم کر دی گئی تھی، لیکن فروری میں بارد کر کم کر دی گئی، یعنی اور مزید کم کر دی گئی۔ بچت کے نقطہ نظر سے جانوروں کے تھان میں لالٹین جلانے پر پابندی لگا دی گئی۔ سور بہت آرام سے رہ رہے تھے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ان کا وزن بڑھ رہا تھا۔ فروری کے آخری دنوں کی دوپہر میں بہت ہی اچھی اشتہا انگیز خوشبو سے، جسے جانوروں نے اس سے پہلے کبھی نہیں سونگھی تھی، باورچی خانے سے نکل کر پورے صحن میں پھیل گئی۔ یہ خوشبو جونز کے زمانے میں کچن سے کبھی باہر نہیں آئی تھی۔ کسی نے کہا کہ یہ جو ہے جسے ابالا جا رہا ہے۔ جانوروں نے بھوکے انداز میں اس خوشبو کو سونگھا اور سوچنے لگے کہ شاید ان کے کھانے کی تیاری کی جا رہی ہے، لیکن انہیں کوئی نئی خوراک نہیں ملی، اور آنے والے اتوار کے روز اعلان کر دیا گیا کہ آج سے جتنا بھی
جو پیدا ہوا وہ سوروں کے لیے مختص کر دیا جایا کرے گا۔ باغ سے ملحق کھیت میں پہلے ہی جو بو دیا گیا تھا، پھر جلد ہی یہ خبر عام ہو گئی کہ ہر سور کو روزانہ 1.5 پاؤ بیئر ملتی ہے، جبکہ نپولین کو آدھا گیلن اور ہر شاہی کھانے پر ایک بڑی قاب میں پیش کی جاتی ہے۔ لیکن ان تکالیف کے باوجود وہ اس حقیقت سے باخبر تھے کہ پہلے کے مقابلے میں آج کل زیادہ شان و شوکت تھی۔ اب خوب گانے گائے جاتے تھے، خوب تقریریں ہوتی تھیں، خوب جلوس نکلا کرتے تھے۔ ترقی ہو رہی ہے، لیکن یہ ترقی صرف حکمران طبقے میں ہو رہی ہے، عام آدمی بہت مشکل سے گزارا کر رہا ہے۔ نپولین کی سرکردگی میں ہر اتوار کو بلا تحریک مظاہرے کا انتظام ہوتا تھا، جس کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ مویشی خانے کی کامیابیوں اور جدوجہد کو یاد رکھا جا سکے۔ وقت مقررہ پر حکم کے مطابق ہر جانور اپنا کام چھوڑ کر فارم کے احاطے میں مثل افواج داخل ہوتا، جس کی قیادت سور کرتے۔ اس کے پیچھے گھوڑے ہوتے، پھر گائے، اس کے بعد بھیڑیں، اور سب سے آخر میں مرغیاں اور پرندے ہوتے تھے۔ کتے جلوس کے ساتھ ساتھ اور سب سے اہم نپولین کے سیاہ مرغ مارچ کرتے آگے بڑھتے تھے۔ کلوور اور باکسر ہمیشہ ایک بینر اٹھائے ہوتے جس پر کھر اور سینگ بنی ہوتی اور لکھا ہوتا کامریڈ نپولین زندہ باد۔ اس کے بعد نپولین کی شان میں قصیدہ پڑھا جاتا، پھر اسکوائلر تقریر کرتا اور بتاتا تھا کہ اشیاء خوراک میں کتنا اضافہ ہوا ہے۔ اس وقت بندوق سے ایک فائر بھی کیا جاتا تھا۔ بھیڑیں اس بلا تحریک مظاہرے کی سب سے بڑی حامی تھیں، اور کوئی شکایت کرتا، جیسا کہ چند جانور اگر سور اور کتے نہ ہوں تو کرتے تھے، کہ بلا وجہ سردی میں وقت ضائع کیا جا رہا ہے، تو بھیڑیں یقینی طور پر انہیں خاموش ہونے پر مجبور کر دیتیں، کیونکہ وہ نعرہ لگانے لگتیں، 4 پیر اچھے 2 پیر برے۔ بہرحال جانوروں کی بڑی تعداد اس تقریب سے لطف لیا کرتی تھی۔ اس سے ان کے خیالات کو تقویت ملتی تھی کہ وہ سچ مچ اپنے آقا خود ہیں، اور جو بھی وہ کرتے ہیں ان کے اپنے فائدے کے لیے ہوتا ہے۔ چنانچہ گائے جانے والے نغمے، مظاہرے، اسکوائلر کے اعداد و شمار، بندوق کی گرج، مرغوں کی طرف سے بادب با ملاحظہ کی پکار، پرچم کا لہرانا، سب کچھ یہ بھلا دیا کرتا کہ ان کے پیٹ خالی ہیں، کم از کم تھوڑی دیر کے لیے۔ ماہ اپریل میں مویشی خانہ ایک جمہوریہ بن گیا، اور یہ ضروری ہو گیا کہ ایک صدر کا انتخاب کیا جائے۔ میدان میں صرف ایک امیدوار نپولین تھا، جو بھاری ووٹوں سے جیت گیا۔ اسی دن یہ خبر عام ہو گئی کہ مزید دستاویزات ملی ہیں، جس سے پتہ چلا ہے کہ اسنو بال نے جونز سے ساز باز کر رکھا تھا۔ اب یہ بات طے سمجھی جانے لگی کہ اسنو بال نے جنگ گائے باڑہ کو صرف دھوکہ و فریب سے ہی شکست دینی نہیں چاہی تھی، بلکہ وہ جونز کی طرف سے کھلی جنگ لڑ رہا تھا۔ بغاوت ثابت مسلسل کی جا رہی ہے کہ اسنو بال دراصل باغی تھا، یعنی جو ہیرو تھا اسے مسلسل لوگوں کے ذہنوں میں بٹھایا جا رہا ہے کہ وہ باغی تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ وہی انسانوں کی فوج کا قائد تھا، اور اس کے لبوں پر انسان زندہ باد کے نعرے ہوتے تھے، اور اسنو بال کی پیٹھ کا زخم جو چند جانوروں کے حافظے میں ابھی تک محفوظ تھا، دراصل نپولین کے دانتوں سے پیدا ہوا تھا۔ موسم گرما کے وسط میں پہاڑی کوا موز یکا یک فارم میں کئی برس بعد دوبارہ نظر آیا۔ اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی تھی، وہ اب بھی کوئی کام نہیں کرتا تھا، اور اسی طرح شوگر کینڈی ماؤنٹین کی باتیں کرتا رہتا تھا۔ وہ کسی اونچے ٹھنڈ یا ڈنڈے پر بیٹھا گھنٹوں، اگر کوئی سننے والا مل جاتا تو باتیں کرتا رہتا۔ اوپر کامریڈ وہ بڑے یقین کے ساتھ کہتا، اور اپنی چونچ سے آسمان کی طرف اشارہ کرتا، اوپر وہاں، بس ان کالے بادلوں کے اس پار، جسے تم دیکھ سکتے ہو، وہیں شوگر کینڈی ماؤنٹین مراد جانوروں کی جنت سے ہے، جہاں راحت ہی راحت ہوگی، ہر قسم کا چین، آرام اور آسانیاں ہوں گی۔ وہ خوشیوں سے بھرا ملک جہاں ہم جانور ہمیشہ محنت سے آزاد رہ سکیں گے۔ وہ اکثر یہ دعویٰ بھی کرتا کہ وہ وہاں ایک اونچی اڑان سے جا چکا ہے۔ وہاں اس نے انواع و اقسام کے پھل، اشیاء خورد و نوش خود
اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں۔ بہت سے جانور اس کی باتوں پر یقین کر لیتے ہیں۔ اس وقت ان کی زندگی بھوک اور محنت سے پر ہے۔ کیا یہ ٹھیک ہے اور انصاف پر مبنی نہیں ہے کہ کہیں اور ایک دنیا موجود ہے؟ ایک بات سمجھ میں نہیں آتی کہ کبوتروں کا رویہ موزس کے خلاف کیوں تھا۔ وہ واضح طور پر اعلان کرتے کہ شوگر کینڈی ماؤنٹین سے متعلق اس کی بیان کردہ کہانیاں جھوٹ پر مبنی ہیں، پھر بھی اسے فارم میں آنے کی اجازت ہوتی۔ وہ کوئی کام بھی نہیں کرتا۔ جب اس کے باکسر کے کھر کے زخم مندمل ہو گئے تو باکسر نے ہمیشہ سے زیادہ محنت کرنی شروع کر دی۔ یہ حقیقت تھی کہ تمام جانور پورے سال غلاموں کی طرح کام کرتے رہے۔ روز مرہ کے کام کے علاوہ ہوائی مل کی تعمیر کا کام، اس پر متضاد سور کے بچوں کے لیے اسکول کی تعمیر جو مارچ سے شروع ہو چکی تھی۔ کبھی کبھی کم خوراک کے باعث اتنی محنت کرنا دشوار ہو جاتا، لیکن باکسر پس و پیش نہیں کیا کرتا تھا۔ وہ چاہے اس بات کا اظہار نہ کرے، لیکن اس میں ایسے شواہد پیدا ہو گئے تھے کہ اب اس میں پہلی جیسی طاقت نہیں رہی تھی۔ اس کے اندر دیکھنے میں یہ تبدیلی پیدا ہو گئی تھی کہ کھال پہلے جیسی چمکدار نہیں رہی تھی، اس کی عظیم رانیں ایسا لگتا تھا چھوٹی ہو گئی ہیں۔ دوسرے جانور کہتے تھے کہ باکسر اگلے موسم بہار میں ٹھیک ہو جائے گا جب تازہ گھاس کا زمانہ آئے گا، لیکن موسم بہار کی گھاس آئی لیکن باکسر موٹا نہ ہو سکا۔ وہ جب کبھی سلوپ سے پہاڑی پر پتھر کے بڑے بوجھ کے ساتھ چڑھتا تو ایسا محسوس ہوتا جیسے اسے اپنے پیروں پر کھڑا رہنے میں صرف اور صرف اس کی قوت ارادی ہے اور کچھ نہیں۔ ایسے موقعوں پر اس کے ہونٹوں کو دیکھنے سے محسوس ہوتا جیسے وہ کہہ رہا ہو میں سخت محنت کروں گا، حالانکہ اس کے منہ سے کوئی آواز نہیں نکل رہی ہوتی۔ کلوور اور بینجمن نے ایک بار پھر یاد دہانی کرائی کہ وہ اپنی صحت کا خیال رکھے، لیکن باکسر کوئی توجہ نہ دیتا۔ اس کی 12ویں سالگرہ قریب تھی، اسے کوئی اور فکر نہیں تھی سوائے اس کے کہ ریٹائرمنٹ کے وقت پتھروں کا کافی بڑا ذخیرہ جمع ہو چکا ہو۔ موسم گرما کی ایک شام یکایک یہ افواہ پھیل گئی کہ باکسر کو کچھ ہو گیا ہے۔ وہ باہر پتھروں کو ہوائی مل کی جگہ لانے کے لیے گیا، اس لیے ممکن ہے افواہ میں صداقت ہو۔ چند منٹ بعد 2 کبوتر تیزی سے اڑتے ہوئے اس خبر کے ساتھ پہنچ گئے کہ باکسر گر گیا ہے، وہ پڑا ہوا ہے، اٹھ نہ سکا۔ تقریباً فارم کے آدھے جانور اس پہاڑی کی طرف دوڑ پڑے جہاں ہوائی مل زیر تعمیر تھی۔ باکسر گاڑی کے دونوں موٹے ڈنڈوں کے درمیان پڑا ہوا تھا، اس کی گردن لمبی ہو گئی تھی اور وہ اپنے سر کو اٹھانے سے قاصر تھا۔ اس کی آنکھیں پتھرا گئی تھیں، جسم پسینے سے شرابور تھا اور منہ سے خون کی ایک پتلی لکیر نکل رہی تھی۔ کلوور اس کے گھٹنوں کے پاس گر گئی۔ باکسر نے چیخ کر پکارا، باکسر، اس نے چیخ کر پکارا، تم کیسے ہو؟ میرے پھیپھڑے، باکسر نے نحیف سی آواز میں کہا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، مجھے یقین ہے کہ تم میرے بغیر بھی ہوائی مل کی تعمیر مکمل کر لو گی۔ لگتا ہے باکسر کا اینڈ ہے۔ اچھے خاصے پتھر پہلے ہی جمع ہو چکے ہیں، مجھے تو بہرحال اگلے مہینے جانا ہے۔ میں تم سے سچ کہہ رہا ہوں کہ مجھے اپنی ریٹائرمنٹ کا انتظار تھا۔ شاید بینجمن بھی بوڑھا ہو رہا ہے اور ممکن ہے وہ بھی اس وقت ریٹائر ہو کر میرا ساتھی بن جائے۔ ہمیں فوراً اس کی مدد کرنی چاہیے۔ کلوور نے کہا، کوئی جلدی سے دوڑ کر جائے اور اسکوائلر کو خبر کرے کہ یہاں کیا ہو گیا ہے۔ فوراً ہی سارے جانور دوڑتے ہوئے فارم ہاؤس میں پہنچے تاکہ اسکوائلر کو خبر سنا سکیں۔ صرف کلوور اور بینجمن وہاں باکسر کے قریب موجود رہے۔ وہ بغیر کوئی بات چیت کیے اپنی دم سے مکھیاں اڑاتے رہے۔ پاؤ گھنٹے بعد اسکوائلر پوری ہمدردی اور تشویش کے ساتھ پہنچ گیا۔ اس نے بتایا کہ کامریڈ نیپولین نے یہ خبر انتہائی رنج و ملال کے ساتھ سنی، جو فارم کا ایک مخلص اور وفادار محنت کش تھا۔ وہ باکسر کو ولنگٹن بھیجنے کے انتظامات کر رہا ہے تاکہ وہاں اسپتال میں اس کا علاج ہو سکے۔ جانوروں نے یہ سن کر کچھ عجیب سا محسوس کیا، کیونکہ اسنو بال اور مولی کے علاوہ آج تک کوئی جانور فارم سے باہر نہیں گیا تھا۔ مزید یہ کہ انسانوں کے ہاتھوں اپنے بیمار ساتھی کو دینا وہ پسند نہیں کرتے تھے۔ بہرحال اسکوائلر نے جلد ہی انہیں باور کرا دیا کہ ولنگٹن میں جانوروں کا اسپتال ہے، جس کا سرجن باکسر کا علاج بہت بہتر طریقے سے کر سکے گا، جو یہاں فارم پر ممکن نہیں ہے، اور تقریباً
آدھے گھنٹے کے بعد جب اس کی طبیعت کچھ بحال ہوئی تو وہ بدقت تمام کھڑا ہوا اور اپنے استبل کی طرف جانے لگا، جہاں کلوور اور بینجمن نے اس کے لیے گھاس کا ایک اچھا بستر تیار کر رکھا تھا۔ آئندہ 2 دنوں تک باکسر اپنے استبل میں ہی رہا۔ سوروں نے اسے گلابی رنگ کی دوا بھیجی جو انہیں باتھ روم کی الماری میں رکھی ملی تھی۔ کلوور نے وہ دوا دن میں 2 بار پلائی۔ شام میں وہ اس کی تھان میں بیٹھی اس سے باتیں کر رہی تھی کہ بینجمن اس پر سے مکھیاں اڑا رہا تھا باکسر کو ہونے والے واقعات پر کوئی افسوس نہیں تھا۔ اگر وہ صحت یاب ہو گیا تو ممکن ہے 3 سال اور زندہ رہ جائے۔ وہ آنے والے پرسکون دن کے متعلق سوچنے لگا جب وہ چراگاہ کے کونے میں گزارے گا۔ وہ فرصت کے ایام ہوں گے جب وہ مطالعہ کر کے اپنے دماغ کو روشن کرے گا۔ اس کا ارادہ ہے، اس نے کہا کہ بقیہ زندگی کے دن وہ 22 حروف تہجی کو یاد کرنے میں صرف کرے گا جو ابھی تک یاد نہیں ہوئے تھے۔ بہرحال بینجمن اور کلوور اپنی ڈیوٹی سے فارغ ہونے کے بعد باکسر کے ساتھ رہتے۔ پھر دوپہر تک ایک وین آ گئی تاکہ اسے لے جائے۔ تمام جانور اپنے اپنے کام پر 2 سوروں کی نگرانی میں شلجم نکال رہے تھے کہ یکایک انہوں نے دیکھا بینجمن تیز رفتاری سے مویشی خانے کی عمارت سے آ رہا ہے اور اس کے حلق سے انتہائی تیز چیختی ہوئی آواز نکل رہی ہے۔ یہ پہلا موقع تھا جب انہوں نے بینجمن کو اتنا جذباتی ہوتے دیکھا تھا۔ یقیناً وہ پہلا موقع تھا کہ وہ اتنی تیز دوڑ رہا تھا۔ جلدی جلدی، وہ چیخا، جلدی آؤ، وہ باکسر کو کہیں لے جا رہے ہیں۔ سوروں کی اجازت کے بغیر تمام جانوروں نے کام چھوڑ دیا اور مویشی خانے کی عمارت کی طرف دوڑ پڑے۔ ہاں، بات سچ تھی، صحن میں ایک بڑی گاڑی کھڑی تھی جس میں 2 گھوڑے جتے ہوئے تھے۔ گاڑی کے دونوں جانب کچھ لکھا ہوا تھا اور ایک عیار و مکار قسم کا آدمی سر پر ہیٹ لگائے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا اور باکسر کا تھان خالی تھا۔ جانوروں کے جمع غفیر نے گاڑی کو گھیر لیا۔ خدا حافظ باکسر، انہوں نے ایک ساتھ کہا۔ خدا حافظ پاگل، پاگل، جاہل، بینجمن چیخا اور ان کے گرد چکر لگایا اور پھر اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو زمین پر پٹخا۔ بے وقوف، کیا تم نہیں جانتے کہ گاڑی کے دونوں طرف کیا لکھا ہوا ہے؟ یہ سن کر تمام جانور ساکت ہو گئے۔ وہاں مکمل خاموشی چھا گئی۔ موریل گاڑی پر لکھے ہوئے الفاظ کی ہجے کرنے لگی، لیکن بینجمن نے اسے دھکے سے ہٹا دیا اور اسے یکسر خاموشی کو توڑتے ہوئے پڑھنے لگا۔ الفریڈ سائمن، گھوڑوں کا قصائی، ولنگٹن، کھالوں کے سوداگر۔ کیا اس کا مطلب تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہا؟ یہ لوگ باکسر کو بیمار گھوڑوں کے مذبح خانے کی طرف لے جا رہے ہیں، یعنی اس کو انہوں نے بیچنے کی کوشش کی کہ اس کو جلدی سے کاٹ کے اس کا گوشت استعمال کر لیا جائے۔ تمام جانور خوف و دہشت سے چیخ پڑے۔ اس موقع پر گاڑی کے کوچبان نے جتے ہوئے گھوڑوں کو چابک مارا اور وہ گاڑی کو لیے شان استغنا سے صحن کو عبور کرنے لگے۔ جانور اس کے ساتھ ساتھ آہ و بکا کرتے اپنی پوری طاقت سے چلاتے رہے۔ کلوور دوڑتی ہوئی آگے پہنچ گئی۔ گاڑی نے رفتار تیز کر دی۔ کلوور نے اپنے مضبوط پیروں کو پوری قوت سے حرکت دی اور چیخی، باکسر، باکسر، باکسر۔ پھر ایسا لگا جیسے اس نے باہر کی چیخ و پکار سن لی ہو۔ باکسر کا منہ، جس کی ناک کے نیچے سفید دھاری تھی، گاڑی کے پیچھے بنی ہوئی چھوٹی سی کھڑکی سے نظر آیا۔ باکسر، کلوور وحشت زدہ آواز میں پکاری۔ باکسر، باہر آؤ، جلدی سے باہر نکلو، یہ لوگ تمہیں مارنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ سارے جانور مل کر چیخے، باہر آؤ باکسر، باہر آؤ، لیکن گاڑی نے مزید رفتار بڑھا دی اور جانوروں سے آگے بڑھ گئی۔ یہ بات واضح نہیں تھی کہ باکسر نے کلوور کی کہی ہوئی بات سمجھ لی ہو، لیکن تھوڑی ہی دیر بعد اس کا چہرہ کھڑکی سے غائب ہو گیا اور پھر گاڑی کے اندر سے بہت ہی تیز آوازیں آنے لگیں۔ کھر سے گاڑی کے اندر قیامت خیز ضربات لگ رہی تھیں۔ باکسر اپنی کک سے گاڑی میں راستہ بنانا چاہتا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے چند مزید کک ماچس کی طرح گاڑی کو توڑ دے گی، لیکن افسوس، اس کی طاقت نے جواب دے دیا۔ چند ہی لمحوں میں کھر سے لگنے والی ضرب کی آواز دھیمی ہوتے ہوئے بالآخر ختم ہو گئی۔ عالم مایوسی میں جانوروں نے گاڑی میں جتے ہوئے دونوں گھوڑوں سے رکنے کی فریاد کی۔ کامریڈ، کامریڈ، وہ چیخے، اپنے بھائی کو موت کے منہ میں نہ لے جاؤ۔ لیکن بے وقوف وحشی یہ نہ سمجھ سکا کہ معاملہ کیا ہے۔
اس نے اپنے کان پیچھے کیے اور رفتار تیز کر دی۔ باکسر کا چہرہ کھڑکی سے نظر نہیں آیا۔ کوئی دوڑ کر آگے بڑھا کہ مویشی خانے کا بڑا گیٹ بند کر دے، لیکن اب دیر ہو چکی تھی۔ دوسرے ہی لمحے گاڑی تیز رفتاری سے گیٹ عبور کر گئی اور سڑک پر آ کر نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ اس کے بعد باکسر کبھی نظر نہیں آیا۔ 3 دنوں بعد اعلان ہوا کہ وہ ولنگٹن کے اسپتال میں رحلت کر گیا ہے۔ گو کہ اسے بچانے کے لیے جو کچھ کیا جا سکتا تھا کیا گیا۔ اسکویلر لوگوں کو خبر سنانے آیا۔ اس نے بتایا کہ وہ باکسر کے آخری لمحات میں اس کے ساتھ تھا۔ وہ منظر میری زندگی کا بہت ہی جان کا منظر تھا، اسکویلر نے بیان کیا اور پیر اٹھا کر آنسو پہنچا۔ میں آخری وقت میں اس کے بستر کے قریب کھڑا تھا۔ آخری لمحات میں وہ بہت کمزور ہو چکا تھا، اتنا کمزور کہ بات کرنی بھی مشکل ہو گئی تھی۔ میں اپنا کان اس کے منہ تک لے گیا تو اس نے آہستگی سے کہا کہ اس کی روح اس لیے پریشان ہے کہ وہ ہوائی مل کی تعمیر مکمل ہونے سے پہلے جا رہا ہے۔ آگے بڑھو ساتھیو، اس نے نحیف آواز میں کہا۔ انقلاب کے نام پر آگے بڑھو، مویشی خانہ زندہ باد، کامریڈ نپولین زندہ باد، نپولین ہمیشہ سچ کہتا ہے۔ اس کے آخری الفاظ یہ تھے۔ پھر اسکویلر کے طور میں تبدیلی آ گئی۔ اس نے ایک لمحے کی خاموشی اختیار کی، پھر کچھ بولنے سے پہلے اس کی نگاہیں تمام جانوروں کا جائزہ لینے لگی۔ میرے علم میں یہ بات آئی ہے، اس نے کہنا شروع کیا، کہ باکسر کے مویشی خانے سے رخصت کے وقت ایک شر پر مبنی لغو افواہ اڑائی گئی تھی۔ چند جانوروں نے یہ بات دیکھی تھی کہ وہ گاڑی جس میں باکسر کو لے جایا گیا ہے، اس پر گھوڑوں کا مذبح خانہ لکھا ہوا تھا، اور وہ فوراً اس نتیجے پر پہنچ گئے کہ باکسر کو ناکارہ گھوڑوں کو ذبح کرنے والے کے حوالے کیا جا رہا ہے۔ یہ بات ناقابل یقین ہے۔ اسکویلر نے بات جاری رکھی کہ ہمارے جانور اتنے بیوقوف ہیں، یقینی طور پر۔ اس نے بلند آہنگ انداز میں کہا، اس کی دم زمین پر جھاڑو دینے کے انداز سے پھر رہی تھی۔ یقیناً تمام جانور اپنے محبوب قائد کامریڈ نپولین سے واقف ہیں، لیکن یہ وضاحت غیر مؤثر رہی۔ دراصل وہ گاڑی پہلے اس مذبح خانے کی ملکیت تھی جو ناکارہ گھوڑوں کو ذبح کرتے ہیں، لیکن اب اسے جانوروں کے ڈاکٹر نے خرید لی ہے۔ اس نے ابھی یہ گاڑی سے پرانے نام کو صاف نہیں کیا ہے، بس غلط فہمی کی یہی ایک وجہ ہے۔ جانور یہ باتیں سن کر کافی مطمئن ہو گئے، اور جب اسکویلر نے باکسر کے بستر مرگ کی مزید تفصیلات بیان کیں اور کہا کہ اس کی خصوصی دیکھ بھال کی گئی اور انتہائی قیمتی دوائیں دی گئی تھیں، نپولین نے قیمت ادا کرتے ہوئے کبھی یہ نہیں سوچا کہ وہ دوائیں کتنی مہنگی تھیں۔ یہ سن کر جانوروں کے دلوں میں چھپا تھوڑا بہت شبہ اور افسوس جو اپنے ساتھی کی بے کسی کی موت پر تھا جاتا رہا۔ وہ سوچنے لگے کہ وہ کم از کم خوش مرا ہے۔ سوشل میڈیا کا دور نہیں ہے، اور جو کہانی سنائی جا رہی ہے عوام خاموشی سے سن رہی ہے۔ تصویریں دکھائی نہیں جا سکتی تھیں، لیکن آج دور بدل گیا ہے۔ نپولین اتوار کی صبح ہونے والے اجلاس میں بنفس نفیس شریک ہوا اور باکسر کے اعزاز میں ایک مختصر سی تقریر کی اور کہا کہ یہ تو ممکن نہیں کہ اسے زندہ فارم ہاؤس میں لایا جائے، لیکن فارم ہاؤس کے باغ کے پھولوں کا ایک موٹا ہار بنا کر اس کی قبر پر ڈالا جا سکتا ہے۔ چند دنوں بعد سوروں نے باکسر کے اعزاز اور یاد میں ایک جلسے کا انعقاد کیا۔ نپولین نے اپنی تقریر کا اختتام باکسر کے نعروں "میں سخت محنت کروں گا، کامریڈ نپولین ہمیشہ سچ کہتا ہے" کو دہرا کر کیا، اور تاکید کی کہ دوسرے جانوروں کو بھی ان نعروں کو اپنا لینا چاہیے۔ اس دن جب باکسر کی یاد میں جلسے کا انعقاد کیا گیا تھا، ولنگٹن سے ایک گاڑی آئی جس میں لکڑی کا ایک بڑا بکس رکھا ہوا تھا۔ وہ مویشی خانے کے حوالے کر دیا گیا۔ اس رات طوفان خیز گانے کی آوازیں فضا میں گونجتی رہیں، جس میں پرتشدد آوازوں کی آمیزش بھی تھی۔ یہ آوازیں رات 11 بجے تک آتی رہیں، پھر شیشہ ٹوٹنے کی آواز کے ساتھ ختم ہو گئیں۔ دوسری صبح فارم ہاؤس میں دوپہر تک سناٹا چھایا رہا۔ سارے ہنگامے کہیں غائب ہو چکے تھے یا دوسرے سور پیسوں کے حصول میں لگ گئے تھے تاکہ وسکی خرید سکیں۔ یہ تھا جناب 10واں چیپٹر، جس میں باکسر کا کام تمام ہو گیا۔ تو آپ نے دیکھا کہ جارج ویل نے
کتنی عمدگی سے اس زمانے میں 1940-42 کے زمانے میں اس نے ایک کہانی لکھی. یہ کہانی بالکل آج بھی ہمارے جو نظام ہے ہمارے ملک کے اندر انتظام چلانے کا، حکومت چلانے کا اور آزادی کے نام پہ عوام کو بیوقوف بنانے کا، وہ نظام آج بھی ہمارے ملک میں رائج ہے. خبریں اسی طرح سے بنائی جاتی ہیں، عوام کو مطمئن کرنے کے لیے اسی طرح سے دلائل دیے جاتے ہیں، اور حالات عوام کی نظر میں ان کی غربت اور مہنگائی وہ سب جوں کی توں رہتی ہیں. لیکن اعداد و شمار ہمیشہ یہ بتاتے ہیں کہ حکومت بہترین کام کر رہی ہے، حکومت بہترین چل رہی ہے. اب فرق صرف یہ پڑ گیا ہے کہ پہلے سوشل میڈیا نہیں تھا، جو بات بھی کہی جاتی تھی، بولی جاتی تھی، اخبار میں لکھ دی جاتی تھی یا کسی صحافی کے ذریعے سے ریڈیو پر اناؤنس کر دی جاتی تھی، انہی باتوں کو سب لوگ آمنا صدقنا سمجھ کے قبول کر لیتے تھے. لیکن آج یہ فرق پڑ گیا ہے کہ سوشل میڈیا کے اس دور میں کوئی بھی بات بنانے کی آسانی مہیا نہیں ہے. لوگ اپنا کیمرہ اور اپنا موبائل فون لے کر مسلسل رپورٹنگ کرتے ہیں، جو غلط رپورٹنگ کے جواب میں صحیح رپورٹنگ بر وقت جو ہے وہ لوگوں تک پہنچ جاتی ہے. لہذا آج کے دور میں شاید لوگوں کو اس طرح سے بیوقوف بنانا ممکن نہیں رہا جیسا کہ سوشل میڈیا کے سے پہلے کے دور میں لوگوں کو بیوقوف بنایا جاتا تھا. کہانی ابھی جاری ہے، اس کے ٹوٹل 12 چیپٹر ہیں، جس میں سے 9 چیپٹر ہم نے پڑھ لیے ہیں. 3 چیپٹر ابھی اس کے باقی ہیں، 10واں 11واں اور 12واں. انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم ایک چیپٹر اور مکمل کر لیں گے. کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.